حضرت مریم کو حمل ہو گیا، ولادت کا وقت قریب آیا، پریشان ہو گئی، اب شادش بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغام جبرائیل امین نے آ کر دیا، بات کی، انسانی شکل میں متشکل ہو کر ان سے ملے، انہیں سمجھایا، دم کیا، یہ سب کچھ، لیکن وہ ان کے لیے تھا، یا جبرائیل امین کو پتا ہے یا حضرت مریم کو پتا ہے، اب قوم کو تو نہیں پتا۔ ان سے الگ وہ ملے، ویرانے میں ملے، وہاں بات ہوئی۔ اب ایک ایسی بچی جس کی کرامات مشہور تھیں، کوئی عام بچی نہیں تھی، جب بچپن میں والدین نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھیں تو وہ گھر میں انہیں مسجد کے ایک حجرے میں بند کر دیتے، کہیں آنا جانا ہوتا تو تالا لگا جاتے، اور واپس آتے تو اندر طرح طرح کے پھل پڑے ہیں۔ قرآن کریم فرماتے ہیں وہ چاننا لکے ہاذا یا مریم انا لکے یا مریم، یہ پھل کہاں سے لیتی ہو، کیسے آ گئے، چابی تو میرے پاس ہے، تالا باہر سے لگا ہوا۔ فرماتی ہیں اللہ مجھے میرا رزق دیتا ہے، وہ میرے پاس نعمتیں بھیجتا ہے۔ تو اب اس طرح کی صاحب کرامت بچی تھی، نوجوان ہے، کنواری ہے، اور اب بیٹا پیدا ہونے لگا ہے، کوئی شادی نہیں ہوئی، کسی سے ملی، تو کتنا کڑا وقت ہے ایک بچی کے لیے، ایک دوشیزہ کے لیے، کہ وہ کس طرح سے دنیا کو فیس کرے۔ آخر دنیا میں رہنا ہے اسے، لوگوں کو کیا بتائے گی، کیا بات۔ جبرائیل امین کو تو انہوں نے دیکھا، لوگوں نے تو نہیں دیکھا، بات ان سے کی جبرائیل امین نے، اللہ کا پیغام انہوں نے سنا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے، غیر نبی کو بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، بات سن۔ اللہ کی طرف سے بھی الہام و القا غیر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی پر جو ہوتا ہے اس کی مکلف ساری امت ہوتی ہے اور وہ حق ہوتا ہے۔ غیر نبی پر جو الہام و القا ہوتا ہے، الہام و القا برحق ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، نبی کو غلطی نہیں لگتی، غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لہذا جو الہام و القا غیر نبی پر، ولی اللہ پر ہوگا، وہ اسے سنت نبوی پہ پیش کرے گا۔ اگر دینی حدود کے اندر ہے، سنت کے مطابق ہے تو درست ہے، اور دوسرے لوگ اس کے کشف کے مکلف نہیں ہیں، لیکن وہ خود مکلف ہے، اسے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صاحب کشف اپنے کشف کا مکلف ہے، اگر اس کا کشف سنت سے، دین سے ٹکراتا نہیں، اگر دین سے ٹکراتا ہے تو پھر اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے اور جو یہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دے۔ تو جب وہ زیادہ پریشان ہوئی تو فرمایا فناداہا من تحتہا، ہم نے انہیں نشیب سے آواز دی، انہیں آواز آئی نشیب کی طرف سے، اللہ تخزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پریشان مت ہو مریم، سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پھر پانی کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی ولادت کے بعد، تو حیران پریشان لوگوں سے دور ویرانے میں کھڑی ہیں، سوچ رہی ہیں، کوئی علاج معالجے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، دوائی نہیں، کیا ہوگا؟ میں انہیں آواز آئی اترائی میں سے، پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے قدموں میں چشمے جاری کر دیے، ذرا نیچے دیکھ تو صحیح، اگر صحرا تھا، ویرانہ تھا، ریگزار تھا تو تھا، اب نہیں ہے،
قد جعل ربک تختک سریا، تیرے پروردگار نے، یہاں اللہ کا لفظ استعمال نہیں، اللہ ذاتی نام ہے اور رب صفاتی نام ہے۔ رب وہ ہے جو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے یہاں رب، تیرے رب نے، تیری ضرورتیں پوری کرنے والے نے تیری ضرورت کے لیے چند گلاس یا ایک مٹکا یا کوئی ایک حوض پانی کا نہیں، بلکہ تیرے نیچے، قدموں کے نیچے، دیکھ تو صحیح، چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور ویرانے میں، اجاڑ میں پرانے تنے کھجور کے اجڑے ہوئے کھڑے تھے۔ فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ پرانا تنا جو کھجور کا کھڑا ہے، اسے ہلاؤ تو صحیح، دنیا عالم اسباب ہے، تم سبب تو بناؤ، تم اسے ہلاؤ تو صحیح۔ تو ساکت علیہ کے رطبن جنیا، تجھ پر تازہ کھجوریں پھینکے گا، یہی پھل دے گا، یہی کھجوریں دے گا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی فراہم فرما دیا۔ کھجور غذا بھی ہے اور ولادت کے لیے، وضع حمل کے لیے دوا بھی ہے۔ وہ ایسا قادر ہے، اس نے غذا بھی ایسی دی جو اس وقت وضع حمل کے لیے ضروری تھی، دوا کا کام بھی کرے، غذا کا کام بھی کرے۔ تو فرمایا آپ ہلاؤ تو صحیح اس تنے کو، یہ بیکار تھا، اب بیکار نہیں ہے، آپ اسے ہلاؤ، یہی تازہ کھجور دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنَاهِ، اور بیٹے کی ولادت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، چاند سا بیٹا دے رہے ہیں تمہیں جو میرا نبی ہوگا، تو اپنی آنکھیں اس خوشی سے، اس مسرت سے ٹھنڈی کرو۔ ہاں اگلا ڈر جو تمہیں ہے کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گی، آخر جنگل میں تو بسر نہیں ہونا، اسے میں لے کر گھر کیسے جاؤں گی۔ فِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی نظر آئے، جب واپس قوم کے پاس جاؤ، جب لوگ ملے تو انہیں اشارے سے بتاؤ کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ بنو اسرائیل میں اور ان انبیاء کے مذہب میں خاموشی کا روزہ بھی بطور نظر رکھا جاتا تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بات نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْإِنسَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتی۔ فَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچہ لے کر، بچے کو اٹھا کر واپس قوم کے پاس آ گئی۔ کوئی عام خاتون ہوتی شاید لوگ پرواہ نہ کرتے، لیکن ایک بچی جو اللہ کے گھر میں پلی بڑھی، جسے والدین نے اللہ کی راہ میں نظر کر دیا، عبادت خانے میں رہی، اللہ کے نبی کی زیر پرورش رہی اور صاحب کرامت مشہور تھی، اب جب اس کو بغیر شادی کے نوعمری میں، نوجوانی میں بچہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ماں کانا ابو کی امرا سوم ماں کانا تموں کے بغیا، نہ تیرا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرے والدین تو شریف نیک مشہور تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے کشف پر، اپنے جو القاء الہام ہوا، جو مکالمہ ربانی ہوا، اس پر اتنا یقین و اعتماد تھا، سارا کام اسی کے مطابق ہوتا رہا۔ اب ایک بچہ جو جس کی ولادت کو چند گھنٹے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرما، اس سے بات کرو، میرا تو روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک معصوم بچہ جو نو مولود ہے، ہم اس سے کیا بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب نبی ہوں اللہ کا، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دے گا، میں صاحب کتاب ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، والزکوٰۃ، اور بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں رہوں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی اطاعت میں رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی سے پیش ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اس نے نہ ظالم بنایا ہے، جبر کرنے والا بنایا ہے، اور نہ بدبخت۔ والسلام علیہ یوم ولدت، میرے لیے سلامتی ہے اللہ کی طرف سے جب میں پیدا ہوا، یوم اموت، جب میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں میدان حشر میں اٹھوں گا تو میں جہاں بھی ہوں گا میرے لیے اس نے سلامتی مقرر کر دی۔ اب اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایمان نام اس کمال کا ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین اور سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا۔